ناز احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، ہمارے وزیر صاحب پہلے اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ آج میں بڑی میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، بینک کے ساتھ ہمارے معاملے کر رہے ہیں. آج میں نے 10 بینکوں کو بلایا تھا، آج 12 بینکوں کو بلایا تھا، تو ہماری میٹنگیں چل رہی ہیں. جناب اسپیکر، آج 16 اپریل ہے. یہ وہ میٹنگز ہیں جو مارچ میں مکمل ہو جانی چاہیے تھی. آج اگر آپ کسان کو دیکھیں، ذمہ دار کو دیکھیں، جس جگہ پر آج وہ کھڑا ہے، اگر آپ آج میٹنگ کھیلتے رہے تو جو گندم آج کٹ چکی ہے، جو مارکیٹ میں آ چکی ہے، وہ 2800 میں جا رہی ہے، 3000 میں جا رہی ہے. تو وہ ذمہ دار اور کسان کہاں پر رہیں؟ بے شک میرے جو بھائی اس سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذمہ دار کا جو معاملہ ہے، کسان کا معاملہ ہے، ہم سب کا معاملہ ہے. کیونکہ آج اگر کسان کو انصاف نہ ملا، اگر کسان کو اپنی کھیتی کے پیسے نہ ملے، آج اس کو اپنی گندم کا ریٹ نہ ملا، تو کسان گندم کو آگ لگا دے گا. اور پہلے بھی 2 دفعہ آگ لگی تھی، جس کا خمیازہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے پہلے بھی بھگتا ہوا ہے. اس وجہ سے جب کسان اتنا تنگ آ جائے گا تو ملک میں گندم جو 25 کروڑ عوام کی پنجاب کا کسان پیدا کرتا ہے، اگر اس نے یہ گندم کاشت کرنی چھوڑ دی تو یہ گندم ہمیں سونے سے بھی مہنگی ملنی شروع ہو جائے گی. تو میں وزیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ وزیر اعلیٰ کو ملے، IMF سے جو ڈکٹیشنیں لے رہے ہیں، جو ایک وزیر خزانہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان سے بھی رابطہ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جو ہمارے کسان ہیں، جو ذمہ دار ہیں، یہ اگر ہم نے ان کی گندم نہ خریدی تو یہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، جس سے آپ تو کہیں گے کہ صرف تحریک انصاف ان کا ساتھ دے رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ نہیں ہوگی، تمام جماعتیں کسان اور ذمہ دار کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ یہ ان کے 25 کروڑ لوگوں کی خوراک کا معاملہ ہے. پورے سال یہ خوراک جاری رہتی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی ابھی پالیسی نہیں دی، میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے پالیسی دے دی ہے. 48 کنال پر انہوں نے ہر ایکڑ پر 6 بیگ کے نام پر یہ پٹواری دوبارہ انہوں نے بٹھا دی ہیں. یہ جو پٹواری جو کھیل رہے ہیں، ہر مجھ سے کچھ لوگ آ گئے کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دے دیں، ہم نے آپ کے نام پر بوریاں لینی ہیں. کیونکہ کوئی ذمہ دار، کوئی آدمی خود 6 بوریاں دینے یا 36 بوریاں، ان کی حد ہے کسی کو دینے کی. اب ہم اگر 36 بوریاں دینے جائیں گے تو اس کا جو ہے 35 لیٹر ڈیزل لگے گا ٹریکٹر کے اندر. ایک بوری پر جو خرچہ آئے گا وہ 500 روپے صرف ڈیزل کا خرچہ آئے گا، جو انہوں نے 60 روپے خرچے سے بڑھا کر 30 روپے کر دیا ہے. تو یہ انہوں نے گھٹا دیا خرچہ آگے سے. جب 400 بوری دینے جائیں گے تو اس کا خرچہ کم ہو جائے گا، اگر 36 بوری دینے جائیں گے تو خرچہ بہت بڑھ جائے گا. تو میں ان کو گزارش کروں گا کہ یہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اور جو 18 ماہ میں گورنمنٹ پیچھے رہ کر گئی ہے، جو اس نے حال کیا ہے، ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں، پٹرول کی دیکھ لیں. کھاد 2000 روپے کا یوریا تھا، آج 7000 روپے کا ہو گیا ہے. DAP 4000 کی تھی، آج 16000 کی ہو گئی ہے. پٹرول اور ڈیزل 120 کا تھا، اب 300 روپے لیٹر ہو گیا ہے. تو یہ اور بجلی کے نرخ دے کے 16 روپے یونٹ تھا، آج 85 روپے ہو گیا. یہ تمام جو اخراجات ہیں، یہ کسان جو ہے یہ گندم پر خرچ کر کے اس کو پیدا انہوں نے کیا ہے گندم کو. اب گندم جو ہے یہ کہہ رہے ابھی آئی نہیں ہے. گندم کے یہ حالات ہیں، گندم کی 4 اپریل سے کٹائی شروع ہو چکی ہے اور اب تک لاکھوں من جو ہے وہ گندم مارکیٹ میں آ چکی ہے. کیونکہ سب سے جو ان کی ناقص پالیسی تھی سابقہ گورنمنٹ کی، انہوں نے 22 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی. پھر انہوں نے 22 لاکھ کی بجائے وہ 32 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی، جو انہوں نے پرائیویٹ لوگوں سے خرید کروائی، گورنمنٹ نے نہیں خریدی تھی. وہ گندم وہ تھی جو مرغیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو گائے بھینسوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. انہوں نے سستی گندم لی تھی جو 3200 روپے ان کو پڑی ہے. وہ گندم انہوں نے نگہبان پروگرام جو تھا اس میں دے دی ہے. رانا صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ سر کریں، اور بھی ساتھیوں نے بات کرنی ہے نا. آخر میں صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا.
ہمارے وزیر خوراک سے کہ یہ ہمارے ہاتھ کسان کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ان کا حق دے دیں اور یہ گندم خرید لیں، نہیں تو یہ کسان تباہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مہربانی، جی، شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ محترم جناب سید ذوالفقار علی شاہ صاحب۔